दुनिया के कई ममालिक सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से अरबों डॉलर सियाहत से कमाते हैं, लेकिन सोचिए अगर किसी मुल्क के पास पहाड़, समंदर, सहरा, दरिया, जंगलात, झीलें, कदीम तहजीब और ऐसी सकाफत हो जो हर चंद 100 किलोमीटर बाद बदल जाए, तो वो मुल्क कितना अमीर हो सकता है। मगर अफसोस इस बात का है कि जिस ज़मीन को कुदरत ने अपनी फियाजी से हर नेमत से नवाजा, वहाँ के हुक्मरानों ने कभी संजीदगी से इस खजाने की कदर ही नहीं की। आज़ादी को 78 बरस से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मगर जो मुल्क सियाहत के ज़रिए अपनी मईशत को आसमानों की बुलंदियों तक ले जा सकता था, वो आज भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश में है। दोस्तों, ये वही सरजमीन है जो दुनिया का पहला नजरियाती इस्लामी मुल्क बना, जिसके क़याम पर बरसगीर के करोड़ों मुसलमानों ने सुख का सांस लिया और दुनिया भर के मुसलमान इसे उम्मत मुस्लिमा की उम्मीद समझने लगे। जब ये मुल्क एटमी ताकत बना तो ना सिर्फ इस खित्ते बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों ने खुशियां मनाई, क्योंकि इन्हें ऐसा लगा अब उम्मत को एक मजबूत सहारा मिल गया है। मगर अजीब सतम ज़रफ़ी देखिए कि इस मुल्क के बासी जब यूरोप और स्विट्ज़रलैंड की तस्वीरें देखते हैं तो हैरान होते हैं। हालांकि इनके अपने मुल्क में ऐसे मनाज़र मौजूद हैं जिन्हें देखकर गोरे मुमालिक के सियाह दंग रह जाते हैं और वापस जाकर अपने लोगों को बताते हैं कि हमने जन्नत ज़मीन पर देखी है। इस मुल्क का हर शहरी रोज़ाना घंटों मेहनत मजदूरी करता है सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, मगर इसके बावजूद आज हर पैदा होने वाले बच्चे के सर पर लाखों रुपए का कर्जा पहले से मौजूद होता है। हुक्मरान अपनी महंगी गाड़ियों और जूतों के साथ गरीब बच्चों के साथ सेल्फियां बनाते नजर आते हैं और खुद को अवाम का हमदर्द ज़ाहिर करते हैं। महंगाई का ये आलम है कि आज हर घर परेशान है और निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता टूटता दिखाई देता है। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी मुल्क के वो रंग दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी और आपके अंदर अपनी मिट्टी से मोहब्बत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र का, जो आपको कराची की रौनकों से लाहौर की तारीख तक, इस्लामाबाद की खूबसूरती से कश्मीर की वादियों तक और नीलम की जन्नत से फरोज मिनटों के सहल तक ले जाएगा। ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा पाकिस्तान है, यानी एशिया का दिल, खुश आमदीद पाकिस्तान की सरजमीन पर, जिसका मुकम्मल और सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और जो जुग्राफी, तारीख और सकाफती एतबार से दुनिया का एक मुनफरद तरीन मुल्क तस्वर किया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ के करीब पहुँच चुकी है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। अगर रकबे की बात की जाए तो पाकिस्तान की कुल रकबा 7,80,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा बनता है और इसी वजह से रकबे के एतबार से ये दुनिया में 35 नंबर पर रहता है। पाकिस्तान का महल वकूक भी निहायत दिलचस्प है, क्योंकि इसकी सरहदें 4 अहम ममालिक से मिलती हैं, जिनमें अफगानिस्तान, ईरान, चीन और भारत शामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ बहरे अरब की तवील सहराई पट्टी भी इस मुल्क को एक ख़ास आलमी अहमियत अता करती है। जहाँ कराची और गवादर जैसी अहम बंदरगाहें मौजूद हैं जो मौजूदा दौर में आलमी तिजारती रहदारियों के लिए निहायत अहमियत रखती हैं। गवादर की बंदरगाह को तो मुस्तकबिल का ऐसा गेटवे समझा जाता है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वस्ती एशिया की रियासतों के लिए भी समंदर तक रिसाई का एक निहायत अहम रास्ता बन सकता है। पाकिस्तान की कुदरती हुस्न की मिसाल दुनिया के किसी और खिते में मुश्किल से मिलती है। ज़रा सोचिए, यूरोप का सबसे बुलंद पहाड़ तकरीबन 5,000 मीटर बुलंद है, जबकि पाकिस्तान में 7,500 मीटर से ज़्यादा बुलंद 30 से ज़्यादा चोटियाँ मौजूद हैं। दुनिया भर में 8,000 मीटर से बुलंद सिर्फ 14 चोटियाँ पाई जाती हैं और इनमें से 5 अकेली पाकिस्तान की सरजमीन में वाक़ई हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल होता है जहाँ हर किस्म की ज़मीन और हर तरह की कुदरती मनाजिर एक ही मुल्क में पाए जाते हैं। यहाँ एक तरफ मौसम गर्मा में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचता है और बिल्कुल इसी वक्त नागा पर्वत, केटू, हिंदू कश्त जैसे पहाड़ मनफी 50 डिग्री की बर्फ वाली सर्दी में लपेटे होते हैं। ये तजाद अपनी जगह एक अजूबा है जो एक ही मुल्क में सहरा की जलस्ती गर्मी में भी है और ग्लेशियर्स की बर्फानी खामोशी भी। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है और पूरे मुल्क को एक लड़ी में परोती है, मगर दिलचस्प बात यह है कि मुल्क में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान पंजाबी है, जिसे तकरीबन 40% लोग बोलते हैं। इसके अलावा पश्तो का नंबर आता है जो तकरीबन 20% आबादी की ज़बान है। 16% के करीब लोग सिंधी बोलते हैं, 12% सरेकी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, 7% बलोची बोली जाती है, जबकि उर्दू बोलने वालों की तादाद तकरीबन 8% के करीब पहुंच चुकी है। कहीं सिंधी अजरक और टोपी नजर आती है तो कहीं बलोची कढ़ाई वाले कपड़े, कहीं पंजाब की रकीन दुपट्टे और पगड़ियाँ तो कहीं पख्तून इलाके की सादगी और वकार झलकती है। जब पाकिस्तान 1947 में मादरे वजूद में आया था तो इस वक्त इसकी आबादी सिर्फ 3 करोड़ के करीब थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ आबादी में तेज़ी से इजाफा होता गया। यहाँ तकरीबन 95% आबादी मुसलमान है, जबकि तकरीबन 2% हिंदू आबादी है और 1.2 पॉइंट के करीब मसीह बिरादरी हस्ती बस्ती है। इसके अलावा सिख, पारस और दीगर मज़हब के पैरोकार भी इसी धरती को अपना घर कहते हैं। पाकिस्तान की ज़मीन में सहरा भी हैं, समंदर भी हैं, दरिया भी, वसी मैदान भी, सरसब्ज वादियाँ भी और बर्फ से ढकी बुलंद बुलंद चोटियाँ भी। यहाँ ऐसी बर्फबारी
غاریں بھی موجود ہیں جہاں شاید آج تک کسی انسان نے قدم ہی نہیں رکھا۔ یہی وہ زمین ہے جہاں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک پیدا ہوئے تھے، اور یہی وہ سرزمین ہے جسے ایسے پہاڑ موجود ہیں جن کی چوٹیاں آج قدیم طوفانوں اور اراضی تبدیلیوں کے آثار دکھا سکتی ہیں۔ اگر ثقافت کی بات کی جائے تو پاکستان کا ٹرک آرٹ دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں ٹرکوں کو مخصوص ایک گاڑی نہیں سمجھا جاتا بلکہ انہیں ایک چلتی پھرتی آرٹ گیلری کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ہر ٹرک پر رنگ برنگے پھول، پرندے، شعری اور مذہبی جملے نہایت محبت سے کندہ کیے جاتے ہیں، اور ایک ٹرک کو سجانے میں مہینوں کا وقت اور لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے فوٹوگرافر خاص طور پر پاکستان اسی فن کو دیکھنے اور اس کی تحقیق کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے پاکستان کے سب سے بڑے اور معروف ترین شہر کراچی کی، تو یہ شہر بحر عرب کے کنارے آباد ہے اور اسے روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا معاشی دل ہے جہاں ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ موجود ہے اور جہاں سے ملکی معیشت کی بڑی بڑی رگیں گزرتی ہیں۔ کراچی کی سڑکوں پر رات کے کسی بھی پہر رونق ماند نہیں پڑتی، جہاں بریانی، نیاری اور سی فوڈ کی خوشبو فضا میں رچی بسی رہتی ہے۔ کراچی کا سی بو ساحل شام کے وقت لوگوں سے بھر جاتا ہے، جہاں خاندان، دوست، احباب اور جوڑے سمندر کی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں۔ کراچی میں مزار قائد اعظم بھی واقع ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ابدی آرام گاہ ہے، اور اس کے سنگ مرمر سے بنی عمارتیں رات کی روشنیوں میں ایک الگ ہی سحر طاری کرتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم لاہور کی طرف چلیں تو یہ شہر پاکستان کا دل کہلاتا ہے اور اپنی تاریخ اور ثقافت کے حوالے سے پورے برصغیر میں مشہور ہے۔ لاہور مغلیہ دور کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہے، جن میں لاہور قلعہ، بادشاہی مسجد اور شالامار باغ سرفہرست ہیں۔ بادشاہی مسجد کی عظیم و شان عمارت جب فجر کی اذان کے وقت گونجتی ہے تو اس منظر کو دیکھنے والا کبھی نہیں بھولتا۔ شام کے وقت واگا بارڈر پر ہونے والے پرچم اتاری کی تقریب، جہاں دونوں طرف کے فوجی جوانوں کا جوش و جذبہ دیکھنے والوں کے دلوں میں ہے۔ لاہور کے فوڈ سٹینڈ رات گئے تک آباد رہتے ہیں، جہاں مغلائی کھانوں کی خوشبو رہگیروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور لاہوریوں کی مہمان نوازی کا کوئی ثانی نہیں۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے اور اسے دنیا کی مشہور ترین منصوبہ بند شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ شہر مارگرا کے پہاڑوں کے دامن میں آباد ہے اور اس کی سرسبز شہرائیں، صاف ستھری سڑکیں اور منظم عمارتیں اسے باقی شہروں سے مختلف بناتی ہیں۔ فیصل مسجد جو کہ دنیا کی چند بڑی مساجد میں شمار ہوتی ہے، اسلام آباد کی پہچان بن چکی ہے۔ اس کی جدید طنز تعبیر، خیمے کی شکل کی چھتیں اور برف پوش پہاڑوں کے پس منظر میں کھڑی یہ مسجد دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ اسلام آباد سے تھوڑی دیر کی مسافت پر ہی مری کا خوبصورت پہاڑی سیاحتی مقام واقع ہے، جہاں سردیوں میں برف باری دیکھنے کے لیے ملک بھر کے لوگ امڑ آتے ہیں۔ اب چلتے ہیں پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی طرف، جہاں فطرت نے اپنی تمام تر راغیاں نچھاور کر دی ہیں۔ کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے اور اس کا وہ حصہ جو پاکستان کے پاس ہے، یعنی آزاد کشمیر، اپنی خوبصورتی میں کسی بھی جنت سے کم نہیں۔ یہاں کی وادی نیلم اپنی شفاف پانی، گھنے جنگلات اور برف اور چوٹیوں کے باعث ہر آنے والی کا دل موم لیتی ہے۔ نیلم ندی کا پانی اتنا صاف شفاف ہے، اس کی تہوں میں سے موجود پتھر تک صاف نظر آتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم گلگت بلتستان کی طرف رخ کریں تو یہاں فروزی منٹرو کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے۔ فروزی منٹروز کو پروں کا میدان کہا جاتا ہے اور یہ ناگا پربت کے دامن میں واقع ہے، جسے قاتل پہاڑی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی بلندی اور خطرناک راستے کئی کوپاہوں کی جان لے چکے ہیں۔ مگر فروزی منٹرو کا سرسبز میدان اور اس کے پیچھے کھڑا ناگا پربت کا برفانی سر ایک ایسا منظر پیش کرتا ہے جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے جیپ، ٹرک اور پھر پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، مگر جو لوگ یہ مشقت اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سفر زندگی کے یادگار ترین تجربوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ سکردو کا شہر گلگت بلتستان کا ایک اہم مرکز ہے اور یہیں سے ہی دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ کیٹو کی طرف مہم جو کوپاہا اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ کلام اور مالم جبہ جیسے مقامات سیاحوں کی پسندی ترین مقامات میں شمار ہوتے ہیں۔ سوات کی تاریخ بھی نہایت قدیم ہے، کیونکہ یہاں سے قدیم بدھ مت کے تہذیب کے آثار بھی دریافت ہوئے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خطہ صدیوں سے علم اور ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ کوکرم ہائی وے کو دنیا کے ایک عجوبہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ شہر پاکستان کو چین سے ملاتی ہے اور دنیا کی بلند ترین پختہ سڑکوں میں شمار ہوتی ہے۔ اسے دوستی کی شاہراہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی تعمیر میں پاکستان اور چینی مزدوروں نے مل کر انتہائی مشکل اور خطرناک پہاڑی راستوں میں دن رات محنت کی، اور اس شاہراہ کی تعمیر کے دوران سینکڑوں مزدوروں نے اپنی جانیں قربان کی۔ جب آپ اس سڑک پر سفر کرتے ہیں تو ایک طرف گہری کھائیاں اور دوسری طرف بلند و بڑا پہاڑ آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ انسانی عظمت کے سامنے فطرت کی رکاوٹیں بھی ہار مان لیتی ہیں۔ پاکستان کی سرزمین صوفیہ اکرام کی بھی سرزمین ہے، جہاں حضرت دادا گن بخش، حضرت شاہ عبداللطیف، لال شہباز قلندر اور حضرت بابا فرید گنج شکر، جہاں ہر سال لاکھوں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔
یہ مزارات نہ صرف روحانیت کے مرکز ہیں بلکہ یہاں ہونے والے میلے اور محفلیں پاکستان کی ثقافتی رنگ و رنگی کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ اگر پاکستان کے دریاؤں کی بات کی جائے تو دریائے سندھ اس ملک کی شاہراہ کہلاتا ہے۔ یہ دریا ہزاروں سال سے اس خطے کی زراعت کو سیراب کرتا رہا ہے۔ دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے راوی اور دریائے ستلج بھی پاکستان کی زرعی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں زراعت کا حصہ نہایت اہم ہے۔ یہاں گندم، چاول، گنا اور کپاس کی کاشت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ پاکستانی باسی چاول کی خوشبو اور ذائقہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اسی طرح پاکستان کے عام پھل بھی دنیا بھر میں اپنی مٹھاس اور ذائقے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ سندھڑی اور چوسا جیسے آم کے اقسام دنیا کے کئی ممالک میں برآمد کیے جاتے ہیں۔ کھیلوں کی بات کی جائے تو کرکٹ پاکستان میں مخصوص ایک کھیل نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے۔ جب پاکستانی ٹیم میدان میں اترتی ہے تو پورا ملک ایک لڑی میں پرو جاتا ہے۔ 1992 میں پاکستان کا ورلڈ کپ جیتنا آج بھی قوم کے دلوں میں زندہ ہے۔ اسی طرح ہاکی بھی کبھی پاکستان کا قومی کھیل رہا اور پاکستان ہاکی ٹیم نے دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا، مگر وقت کے ساتھ اس کھیل کی مقبولیت میں کمی آئی، جس پر آج بھی کھیلوں کے شوقین افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان کی مہمان نوازی بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ جب کوئی غیر ملکی سیاح پاکستان کا رخ کرتا ہے تو یہاں کے لوگ اسے اپنے گھر کا فرض بنا لیتے ہیں، چاہے وہ شمالی علاقہ جات کے دور دراز گاؤں میں ہو یا شہروں کی گلیوں میں۔ مہمان کے لیے دسترخوان ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو غیر ملکی سیاح ایک بار پاکستان دیکھ لیتا ہے وہ بار بار یہاں آنے کی خواہش کرتا ہے اور واپس جا کر اپنے ملک والوں کو اس دھرتی کی خوبصورتی اور یہاں کے لوگوں کی محبت کے قصے سناتا ہے۔ دوستو، یہ صرف ایک مختصر جھلک تھی اس عظیم دھرتی کی جسے ہم پاکستان کہتے ہیں۔ یہاں ہر پہاڑ، ہر دریا، ہر صحرا اور ہر شہر اپنے اندر الگ الگ کہانی سمائے ہوئے ہیں، اور یہی وہ زمین ہے جس نے صدیوں سے مختلف تہذیبوں کو اپنی آغوش میں سمایا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بحیثیت قوم اس خزانے کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں اور اسے دنیا کے سامنے اس انداز میں پیش کریں جس کا یہ اصل حقدار ہے، کیونکہ جس دن یہ ملک اپنی سیاحت کی اصل صلاحیت کو بروئے کار میں لے آئے گا، اس دن یہاں کی تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگے گی اور دنیا ایک بار پھر اس دھرتی کو جنت اراضی کہنے پر مجبور ہو جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا پاکستان کا سفر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔